ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں اور جامع الترمذی میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کل عمر مبارک 63 سال تھی۔ 63 میں سے 40 سال کی زندگی میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، باقی رہ گئے 23 سال۔ اس میں سے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، باقی رہ گئے 10 سال۔ جو آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو 10 سال مدینہ میں تھے، اور اس کے بعد آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان 10 سالوں میں سے جو 6واں سال تھا، اس سال میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ گویا کہ آپ کی زندگی کے آخر میں صرف 4 سال جو باقی رہتے تھے اس میں مسلمان ہوئے۔ 6 ہجری کو مسلمان ہوئے، گویا کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ وہ زندگی میں کتنی دیر رہے؟ 4 سال۔ لیکن آپ غور کریں کہ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں اور کوئی مسجد اور مدرسہ ایسا نہیں، کوئی منبر اور محراب ایسا نہیں جو آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جانتے نہ ہوں۔ دنیا میں بڑے بادشاہ آئے، ہمیں ان کا نہیں پتا اور دنیا ان کو نہیں جانتی۔ بڑے بڑے سردار آئے، دنیا ان کو نہیں جانتی، بلکہ آئے کیا، اب جو موجود ہیں ہم میں سے اکثر کو دنیا کے بڑے بادشاہوں کا علم نہیں، ان کے نام، ان کے اعمال کا پورا علم نہیں، چند لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کہ پوری دنیا کے مسلمان آج بھی ان سے واقف ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ کیوں معروف ہے؟ اس کی وجہ اس حدیث میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، اے میرے صحابہ ابھی میں تمہیں کچھ باتیں بتانے والا ہوں، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے سیکھے گا؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، خود بھی عمل کرے گا، او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، اور ان کو بتائے گا جو آگے اس پر عمل کریں گے۔ خود مجھ سے سیکھے گا، عمل بھی کرے گا، اور آگے ان لوگوں تک پہنچائے گا جو عمل کریں گے۔ تم میں سے کون میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے؟ عمل تو سب نے کرنا تھا، لیکن قربان جاؤں سینکڑوں صحابہ میں سب سے پہلے جس نے اپنا ہاتھ اٹھایا وہ کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے۔ گویا کہ ان کے اندر حدیث سننے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کا شوق سب سے زیادہ تھا۔ پھر کیا معاملہ ہوگا اور کیسا وہ منظر ہوگا؟ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بلایا اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فَأَخَذَ بِيَدِي، آقا نے اپنے ریشم سے زیادہ نرم ہاتھوں کے ساتھ میں ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑا۔ فَعَدَّ خَمْسَ، میری 5 انگلیاں تھیں تو آپ نے 5 انگلیوں پر
5 باتیں مجھے یاد کروائیں اور کہا ابو ہریرہ اس پہ عمل کرو اور دنیا تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ وہ 5 باتیں پھر کیا تھیں؟ آپ نے فرمایا سنو، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ پہلی بات یہ ہے حرام کاموں سے بچ جانا، دنیا میں سب سے بڑے عابد، عبادت کرنے والے تم بن جاؤ گے۔ عبادت کی 2 قسمیں، ایک ہے فعلیہ، کچھ کام کرنے ہیں، ایک ہے ترکیہ، کچھ کام چھوڑنے ہیں۔ ہمارے ہاں عبادت صرف یہی سمجھ لیا گیا کچھ کام کرنے ہیں یہ عبادت ہے، یہ عادی عبادت ہے۔ کام کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، افطار کروانا، سحری کروانا، یتیموں بیواؤں مسکینوں سے حسن سلوک کرنا، یہ عبادت ہے لیکن عادی ہے۔ عادی عبادت یہ ہے حرام کاموں سے بچ جانا، اور یقین جانیے نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں 5 وقت کا نمازی ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، 5 وقت کا نمازی ہے کم تولنا نہیں چھوڑ رہا، 5 وقت کا نمازی ہے 2 نمبری نہیں چھوڑ رہا، کوئی چیز کسی برانڈ کی ہے اس کے اوپر سٹیکر کوئی لگا کے بیچ رہا ہے، حاجی صاحب ہے بس بک رہا ہے۔ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، سود کے کام سے بچ جاؤ، زنا کے کام سے بچ جاؤ، گانے سننے کے کام سے بچ جاؤ، گندی فلمیں دیکھنے سے بچ جاؤ، گناہ سے بچو گے تکن اعبد الناس، اس وقت تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بنو گے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے سگریٹ پی کے آ رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ حرام کام سے بچو گے تو سب سے بڑے عابد بنو گے۔ دوسری بات آپ نے جو میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے سمجھائی، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ مسلمان ہے حتیٰ کہ اگر وہ کافر بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہماری ذمہ داری، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن آج کیا ہے، بس میرا دروازہ صاف ہونا چاہیے، دوسرے کے دروازے پر پانی جائے، دوسرے کے دروازے پہ کوڑا جائے، دوسرے کے دروازے کے اوپر جو مرضی ہو، مجھے اپنے گھر کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے گھر کا پرنالہ بھی اس کے دروازے کے پاس نکالیں گے، گھر کا سارا پانی بھی اسی کی طرف دیں گے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے گھر میں چلنے والی تلاوت کی وجہ سے بھی اگر ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو مجھے فکر ہی کوئی نہیں، چہ جائے کہ میں گانوں کے بارے میں سوچوں، وہ تو ہوتا ہی نہیں نا۔ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا فرض تھا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے ہمسائے سے سب سے اچھا سلوک کر، تکن مومنا، تیرے ایمان کی گواہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوں گا۔ مومن تب بنو گے جب اپنے ہمسائے کا سلوک اچھا سلوک کرو گے۔ آپ نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، ایک مرتبہ جبریل آئے، کہا ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، پھر آئے کہا اچھا سلوک کرو، پھر آئے کہا اچھا سلوک کرو، پھر آئے کہا اچھا سلوک کرو۔ مجھے یوں لگا کہ جس طرح میری سگی اور حقیقی خون کی رشتہ داری والی اولاد میرے مال کی وارث بنے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید کہ ہمسایہ بھی میرے مال کا وارث بن جائے۔ اتنی تاکید آپ نے فرمائی۔ اور جو شخص اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک نہیں فرماتا، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھائی، ایک نہیں، دو نہیں، 3 قسمیں اٹھا کے کہا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم
مومن نہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ایک مرتبہ کہہ دے تو ساری دنیا سے سچی بات ہو جائے، اور قسم اٹھا کے کہہ دے اور پکی بات ہو جائے، اور 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کون ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو کے رہ گیا جس کے بارے میں آپ کہہ دے کہ مومن نہیں اور قسم اٹھا کے کہہ دے۔ پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے سمجھ لو کہ یہ بندہ مومن نہیں۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ دوسری بات آپ نے ان کی ہاتھ کے اوپر یہ گنی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، تکن مومنا، تم مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تکن مسلمہ۔ آپ نے تیسری بات ان کو یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے لوگوں کے لیے وہی شے پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مسلمہ، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اتنا بڑا جملہ ہے، ساری زندگی اور ساری دنیا کا دار و مدار اس ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر دکاندار ہونا تو گاہک کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر گاہک ہونا تو دکاندار کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ رشتہ دار ہو، رشتہ دار کے لیے وہ پسند کر جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ساری دنیا میں یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھ سے کوئی دھوکہ نہ کرے تو تو بھی نہ کر، میں کہتا ہوں میرے اوپر کوئی ظلم نہ کرے تو تو بھی نہ کر، میں چاہتا ہوں میری کوئی غیبت نہ کرے تو تو بھی نہ کر، میں چاہتا ہوں میری کوئی چغلیاں نہ کرے تو تو بھی نہ کر، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی غلط رویہ نہ اختیار کرے، کوئی بدتمیزی نہ کرے تو تو بھی تو نہ کر، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ سارے اچھا سلوک کریں تو تو بھی تو کر کے دکھانا۔ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ فرمایا تکن مسلمہ، تو مسلمان ہو جائے گا، تیرا اسلام کامل ہو جائے گا۔ قربان جاؤں، جب آپ نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی، صحابہ نے اس بات کو ایسے پلے باندھا کہ ساری زندگی انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ یمن کے شہزادے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو بڑی نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک یہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ان کے لیے پسند کرو۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ۔ صحیح مسلم کی شرح میں یہ بات موجود ہے، غلام کو بھیجا گھوڑا خرید کے لاؤ۔ غلام گیا، بڑا تیز ترار غلام تھا، ایک آدمی منڈی میں مجبور تھا، گھوڑے کی قیمت لگائی کتنی؟ 300 درہم۔ گھوڑا بہت اعلیٰ کوالٹی، اعلیٰ نسل کا تھا، اس کو لے کر آ گیا، بات طے ہو گئی، کہا آؤ میرے مالک کے پاس اور آ کر پیسے لے لو، گھوڑا دے دو۔ وہ آ گیا، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ صحابی، جب انہوں نے گھوڑا دیکھا، قیمت پوچھی، کہا کتنے؟ کہا 300۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا نہیں 250 لاکھ۔ انہوں نے کہا بھائی تیرے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے، لگتا ہے کہ تو کسی مجبوری کی وجہ سے کم پیسوں کے دے رہا ہے، تو اپنے گھوڑے کی قیمت کیا تو راضی نہیں ہوتا کہ میں تجھے 400 درہم دے دوں؟ اس آدمی کی آنکھیں کھلی، 300 طے ہوا اور یہ کیسا مالک ہے جو کہہ رہا ہے 400 درہم دے دوں۔ خوشی کے مارے مسکرانے لگا، اگر آپ یہ مہربانی کر دیں تو احسان ہوگا۔ فرمایا نہیں، تیرے گھوڑے کی قیمت 400 سے بھی زیادہ ہے، کیا تو راضی ہے میں تجھے 500 درہم دے دوں؟ اس نے کہا اس سے اچھی میرے لیے کیا آفر ہو سکتی ہے کہ آپ 500 درہم دے دیں۔
کہا نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ تیرے گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، اس پر راضی ہے کہ تجھے 600 درہم دے دوں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسا مالک ہے، مجھے دے گا بھی یا مذاق کرے گا؟ 600 نہیں، 700 نہیں، 800 درہم تک جب اس کو راضی کیا تو اپنی جیب سے 800 درہم دیے اور اس کو بھیج دیا۔ غلام کہنے لگا، لوگ کہنے لگے جریر یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ راضی تھا 300 درہم پہ گھوڑا بیچنے پہ، لیکن آپ نے 400 نہیں، 500 نہیں، 600 نہیں، 700 نہیں، 800 درہم اس کو دے کے واپس کیا، حالانکہ وہ تو راضی تھا 300 درہم دینے پر۔ کہا سنا، وہ راضی تھا، میں بھی راضی تھا، لیکن میرے ذہن میں وہ حدیث موجود تھی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا۔ مجھے پتا تھا اس گھوڑے کی قیمت اتنی ہے کہ آدمی مجبوری کے عالم میں کم پیسوں کی بیچ رہا تھا، میں نے دنیا کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے آقا کی حدیث کو دیکھ کر اس مسلمان کی خیر خواہی کو پسند کیا تھا۔ کیوں میرے آقا نے کہا تھا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ آج ایسا ایمان کہاں ہوگا، آج ایسی سوچ کہاں ہوگی؟ ہم تو یہ ہے کوئی مرا ہے تو اس کو اور مار دو، کوئی بیچارہ پریشان ہے تو اور کر دو، کوئی مجبور ہے تو اور اس سے مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میرا حق ہے نا، میرا حق ہے۔ نہیں، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اب لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان بن جاؤ۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ نہ ہنسا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام زیادہ نہیں ہنسا کرتے تھے، آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَا عَلِمْتُمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا اللہ کے ان عذابوں کا اور پکڑ اور سختی کا تو تم بھی کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مسکرایا نہ کرو۔ ہم تو سپیشل ڈرامے دیکھتے ہیں مسکرانے کے لیے، وقت کا ضیاع اور تباہی اور بربادی۔ کوئی محفل مجلس لگ جائے، جب تک اس میں کوئی اول فول بک کے یا جھوٹی سچی باتیں سنا کے ہنسایا نہ جائے، کہتا ہے محفل اور مجلس کا مزہ ہی نہیں آیا۔ صحابہ کیا تھے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے اجلس بنا نؤمن ساعہ، اے میرے مسلمان بھائی میرے پاس بیٹھو، ہم آخرت کی 4 باتیں کر کے اپنے ایمان کو بڑھا لیں اور اپنی ایمانی کیفیت کو درست کر لیا کریں۔ آج زیادہ ہنسنا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے یا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا جیدار آدمی ہے، جس محفل مجلس میں بیٹھا ہے رونقیں لگا دیتا ہے۔ یہ رونق نہیں ہے، یہ دلوں کی بربادی ہے اور دلوں کی تباہی ہے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسا کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل کی دنیا مر جاتی ہے، دل بنجر اور بے آباد ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن اور حدیث کی آیات اس کے دل و دماغ پہ اثر نہیں کرتی ہیں۔ قرآن سنتا ہے اثر نہیں ہوتا ہے، حدیث سنتا ہے اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ جگہ بنجر اور بے آباد ہو چکی ہے زیادہ ہنسنے کی وجہ سے۔ 5ویں اور آخری بات، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا۔ یہ ایسا فارمولہ ہے، تکن اغنى الناس، ساری دنیا سے بڑا غنی اور مالدار تو بن جائے گا اگر تم اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دو گے۔
یقین جانو موت کے آخری لمحے تک، زندگی کے آخری سانس تک کبھی تمہاری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اور آخر میں جب موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت بھی تمہاری خواہشات مکمل نہیں ہو سکیں گی۔ کیوں؟ ہر ایک سے اوپر ایک ہے، 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 کبھی انتہا نہیں ہوگی۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، نیچے کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، مال و دولت میں اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو، وارض بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے دے دیا ہے نا اس کے اوپر راضی ہو جا۔ اے میرے رب تو مجھے صحت دے میں تب بھی راضی، تو مجھے بیمار رکھے میں تب بھی راضی، تو مال دے میں تب بھی راضی، تو نہ دے میں تب بھی راضی۔ مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا درست ہے کیا نہیں درست ہے، مجھے کتنا چاہیے کتنا نہیں چاہیے، کتنا میرے لیے آزمائش بنے گا کتنا میرے لیے فتنہ بنے گا، تیری تقسیم کے اوپر میں راضی۔ جب بندہ روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو میرا رب ہے نا میں تیرے اوپر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے نا میں ان کے اوپر راضی ہوں، اسلام میرا دین اور مذہب ہے نا میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام جو بندہ یہ کلمات کہہ دیتا ہے، کہتے 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 جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے جب موت آئے گی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تو ساری زندگی یہ کہتا رہے گا، اے رب میں تیرے اوپر راضی، اے رب میں تیرے اوپر راضی، اے رب میں تیرے اوپر راضی۔ جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا نا روز قیامت، رب کہے گا اے بندے میں تیرے اوپر راضی، تو میرے اوپر راضی، اور میں تجھے اوپر راضی رکھ کے ہو کے آج میں تجھے بھی راضی کر کے چھوڑوں گا، تو ساری زندگی میرے اوپر راضی رہا، آج میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا۔ یہ 5 چیزیں یاد رکھ لو، اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، دنیا میں بڑے عابد بن جاؤ گے، اور جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، دنیا میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، اور اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو، پکے مومن بن جاؤ گے، مسلمانوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، پکے مسلمان بن جاؤ گے، زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 5 باتوں کو یاد رکھنے، ان کے اوپر عمل کرنے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان